السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیر ہوں گے۔ رمضان مبارک کے ٹاپک پر پھر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آج کا جو عنوان ہے یہ شب قدر کے آخری عشر کے بارے میں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا بہت ہی برکت والا، بہت ہی خیر کا مہینہ تھا، ابھی ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اب یہ آخری عشرہ باقی ہے جو بہت ہی برکت والا عشرہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے شب قدر کو نازل فرمایا، شب قدر کی رات رکھا، اور پھر یہ جہنم سے خلاصی کا بھی عشرہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات ہے شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت والا اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا ہے۔ 1000 مہینے کے جو ہے نا 83 برس اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا بڑا ہی انعام ہے قدر دانوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر اللہ جل شانہ میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، اس سے پہلی امتوں کو یہ راتیں نصیب نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو عمریں ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں، اگر نیک عمل میں ان کے برابر کیا جائے تو نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے لاڈلے رسول کو رنج ہوا۔ اس کی تلافی میں یہ رات اللہ رب العزت نے مرحمت فرمائی۔ میرے دوستوں، اگر کسی خوش نصیب کو یہ پوری زندگی میں اگر یہ رات 10 راتیں بھی نصیب ہو جائے تو بتایا کہ یہ 833 برس اور 4 مہینے ان کو عبادت کا ثواب مل جائے گا میرے دوستوں۔ تو بتایا کہ اور اگر ان عبادت میں گزار دے تو گویا اس نے 833 برس، اللہ اکبر، کتنے انہوں نے اللہ کی عبادت میں گزارنے کا ثواب اس کو ملے گا میرے دوستوں۔ تو یہ دوستوں اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے قدر دانوں کے لیے کہ جو انسان اس کی قدر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، 1000 برس تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بڑا رشک آیا، تو اللہ رب العزت نے اس کی تلافی کے لیے یہ رات مرحمت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، کہ یہ حضرات 80 برس تک اللہ کی عبادت میں کنٹینیو مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حیرت ہوئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہتے ہیں اللہ پاک بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمانے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ تنزل لیلۃ القدر، فرمائیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت خود ہی سوال کر رہے ہیں، خود ہی فرما رہے ہیں کہ تو آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ پھر فرما رہے ہیں کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ والروح فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ فرشتے اسی رات میں نازل ہوتے ہیں، اور روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام بھی اسی رات میں اللہ کی طرف سے خیر امر کو لے کر کے آسمانی زمین کی طرف آتے ہیں، اور یہ رات سراپا سلامتی ہے اور طلوع فجر تک یہ دوستو سلامتی ہی رہتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ اگر مجھے
شب قدر کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس میں کیا دعا مانگنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو دوستو خوب اللہ سے جو ہے نا مانگے اور ان دعاؤں کا دوستو اہتمام کرنا چاہیے۔ بتائیں کہ شب قدر جو ہے وہ شب قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے باہر تشریف لائے، تو بتایا کہ دو شخص جو ہے وہ جھگڑا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شب قدر کو بھلا دیا، شب قدر کو اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے بھلا دیا۔ بتایا کہ یہ نہیں تو آج ہم شب قدر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی ہوتے یہ کون سی رات ہے، لیکن دو آدمیوں کو جھگڑے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی برکتوں کو اٹھا لیا۔ تو بتایا گیا کہ اس شب قدر کو عشرے کے آخر طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں اس کو تلاش کرو، شاید کہ اس میں ہو، اور خوش نصیب ہے، قسمت والا انسان ہے جو اس رات میں اس کی عبادت کر لے۔ اسی لیے بتایا کہ اسی کی تلاش کے لیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ اعتکاف والا عمل بھی دیا، کہ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کر کے بیٹھ جانے کو۔ حنفیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں لکھی گئی ہیں، اعتکاف کی 3 قسمیں لکھی گئی ہیں۔ ایک جو ہے وہ واجب ہوتا ہے کہ جو انسان منت مان لے یا پھر کوئی نظر کر لے کہ اللہ میرا کام پورا ہو جائے گا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب ہو گیا۔ اور یہ آخری عشر کا جو اعتکاف ہے یہ سنت ہے، اور ایک اعتکاف جو ہے دوستو وہ نوافل ہے۔ تو بتایا کہ جو انسان اپنے اوپر واجب کر لے کہ ہمیں اعتکاف کرنا ہے، تو جب اس کی منت پوری ہو جائے، اس کی نظر پوری ہو جائے، یا یوں ہی لازم کر لے کہ میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس اعتکاف کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے دوستو۔ بتایا کہ ایک سنت ہے جو رمضان مبارک کی راتوں میں جو آخر عشرہ میں دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت شریفہ بھی تھی، تو یہ آخری عشرے کی جو اعتکاف ہے وہ سنت ہے، اور نفل جو ہے دوستو وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ بتایا کہ نفل اعتکاف بتایا کہ وہ اس کے کوئی وقت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وقت طے نہیں، متعین نہیں، جب بھی چاہے جب دل کرے انسان کر سکتا ہے، حتیٰ کہ انسان پوری عمر کے اعتکاف کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک دن سے کم کا جو ہے اختلاف ہے اماموں کا، کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک دن سے کم کا اعتکاف نہیں ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک دن سے کم کا بھی اعتکاف ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب انسان مسجد میں داخل ہو تو بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر لیا کرے کہ جب تک کہ مسجد میں بیٹھا رہے گا اور قرآن نماز میں، قرآن پاک کی تلاوت میں اور اللہ کے ذکر میں لگا رہے گا تو اس کو اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا میرے دوستوں۔ اس لیے محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی اعتکاف دوستو معنی رکھتا ہے۔ اس کے بعد مشکاہ شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں کہ جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ مثال کے طور پہ کہ جب انسان معتکف ہو جاتا ہے اور مزید اعتکاف کرنے لگتا ہے تو جو معتکف ہوتا ہے وہ بہت سارے عمل سے محروم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، کسی بیمار کی بیمار پرسی نہیں کر سکتا۔ بتائیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کو بغیر کیے ہوئے ان اعمال کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک تو جو معتکف ہوتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسرا کہ عمل کرنے والے کے عمل کے برابر اس کو اجر ملتا ہے، کہ اگر وہ جنازے میں شریک نہیں ہوا تو بھی اس کو اجر ملے گا، کسی کی بیمار پرسی نہیں کر سکا اس میں بھی اس کو اجر ملے گا، اور جو بھی وہ نیک عمل لوگ کرتا رہے گا اس سے اس کا اعتکاف کا بدلے میں اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اعتکاف کی وجہ سے انسان جو بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ آخری عشرہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اس میں تھوڑی سی بھی لغزشیں دوستو، تھوڑی سی کوتاہی بھی بڑے خسارے کا سبب ہے، اس لیے جو انسان اعتکاف کرتا ہے گناہوں سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور بتایا کہ یہ آخری جو عشرہ چل رہا ہے، بتایا کہ شروع رمضان سے ہی اللہ رب العزت ہر روز افطار کے وقت عذاب جہنم سے جو ہے وہ جہنم کے قیدی کو آزاد کرتے ہیں۔
جہنم کے قیدی کو آزاد کرتے ہیں روزانہ افطار کے وقت، بتایا کہ 10 لاکھ ایسے جہنم سے ایسے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں جو جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جو جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی کے بقدر اللہ رب العزت آخری دن جتنے پورے رمضان میں جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس آخری دن جو ہے یکم رمضان سے لے کر کے آخری رمضان تک جتنے بھی لاکھ ہوتے ہیں، اس کے بقدر اللہ رب العزت ایک روز میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اس لیے جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے اور یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا بھی اعتکاف اللہ کی راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو حق تعالی شان اس کے لیے اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندق آر فرما دیتے ہیں۔ 3 خندق، پتہ ہے کہ ایک خندق کی جو چوڑائی ہے، اس کی مسافت ہے، وہ زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے دوستوں۔ بتایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے اس کے لیے یہ اجر ہے، تو پھر جو 10 دنوں کا اعتکاف کرے اس کے لیے کیا اجر ہوگا میرے دوستوں، اور اللہ اس کو جہنم سے کتنا محفوظ فرما دے گا اور جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا میرے دوستوں، ٹھیک ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرتا ہے، 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اس کو 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب ملتا ہے میرے دوستوں۔ اور جو شخص مسجد میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرتا ہے، جو شخص مسجد میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرتا ہے اور اس درمیان میں نماز اور تلاوت کے علاوہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں دوستو اعتکاف کے اوپر، رمضان مبارک کے مہینے کے اوپر اور یہ آخری عشرے کے اوپر۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو باقی دن بچے ہیں اس کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں عمل کو شوق نصیب فرمائے، اور جو اس میں کوتاہیاں ہوئی، جو غلطیاں ہوئی، اللہ سے توبہ استغفار کر کے معافی تلافی کرا لے، اللہ سے مانگ لے۔ مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے، اللہ سے لینے کا مہینہ ہے۔ اللہ سے خوب مانگے دل کھول کر کے اپنے لیے، ساری امت کے لیے، کہ اللہ اسلام کو، مسلمان کو عزت نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، اپنی نیک دعا میں بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔